8 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، عالمی سطح پر نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئے پلیئر ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ امریکہ یورپ کے درمیان اس وقت کشیدگی اور تناؤ چل رہا ہے۔ ظاہراً امریکہ نے، نیٹو نے، یورپ نے یوکرین کی مدد کی ہے اور روس کو تنہا کیے ہے، اور چین کے خلاف امریکہ نے اپنے تمام ہتھیار استعمال کر لیے ہیں۔ لیکن اب دنیا میں کچھ ایسا نیا ہو رہا ہے کہ جس سے امریکہ کی بادشاہت اور امریکہ کا ورلڈ آرڈر، بالخصوص ڈالر کی بادشاہت، خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آنے والے دن دنیا کے منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں۔ بالخصوص اس وقت ٹرمپ حکومت کے یورپین حکومت اور یورپی ممالک کے ساتھ شدید اختلافات چل رہے ہیں، اور امریکی صدر ٹرمپ کی حالیہ پالیسیوں سے ویسے بھی چین اور روس جیسے ملک دنیا میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کے لیے تیز ہو چکے ہیں۔ میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کی خصوصی دعوت پر چینی صدر شی جن پنگ آج ماسکو پہنچے ہیں۔ 25 سے زائد ممالک کے سربراہان اس وقت روس میں موجود ہیں۔ روس دوسری جنگ عظیم میں فتح کا 80واں جشن منا رہا ہے۔ میں آپ کو دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے مختصراً کچھ معلومات دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کا جو موجودہ منظرنامہ ہے یہ ماضی سے مختلف نہیں ہے۔ 1939 میں 1 ستمبر کا دن تھا جب 1939 میں جرمنی نے یورپین ملک پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا، جس سے باقاعدہ جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تھا۔ یہ جنگ عظیم دوم تقریباً 4 سے 5 سال تک چلتی رہی، اور اس جنگ عظیم دوم میں 7 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ دنیا کی ہولناک جنگ بتائی جاتی ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں انسان مارے گئے تھے۔ آغاز کیا تھا جرمنی نے۔ جرمنی کا اس وقت حکمران تھا ہٹلر، جس نے یورپین ملکوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے حملے کے بعد پولینڈ پر، ڈنمارک پر، ناروے پر، فرانس پر، بیلجیم پر جرمنی کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس موقع پر یہ جو یورپین ملک تھے انہوں نے جرمنی کے خلاف روس سے مدد مانگی۔ امریکہ، چین اور روس یہ 1939 میں یہ مل کر جرمنی سے لڑے تھے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، آج دیکھیں، آج کا جو فرانس ہے، آج کا جو برطانیہ ہے وہ روس کے مخالف ہے۔ کل تک یہی برطانیہ اور روس ایک تھے، اور آج کا امریکہ روس کے مخالف ہے، اور آج کا چین اور امریکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ حالانکہ کل تک یہ آپس میں جنگ عظیم دوم کے وقت یہ ایک تھے۔ یعنی جنگ عظیم دوم میں ایک جو اتحاد تھا وہ روس، جسے سوویت یونین کہا جاتا ہے، وہ تھا، اور اس کے ساتھ امریکہ، چین، فرانس اور یورپ کے دیگر ملک تھے۔ جرمنی کے ساتھ اس زمانے میں اٹلی کھڑا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جاپان اس وقت طاقتور ملک ہوتا تھا جو جرمنی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جرمنی کا جو حکمران تھا ایڈولف ہٹلر، اس کے ساتھ اٹلی کا جو حکمران تھا مسولینی، اور جاپان کا جو حکمران تھا ہیدی کی توجو، اور برطانیہ کا جو اس وقت کا مشہور ترین حکمران تھا چرچل، اور امریکہ میں فرینکلن ڈی روزویلٹ، ہیری ٹرومین، اور اسی طرح سے سوویت یونین میں جوزف اسٹالن، فرانس میں شارل ڈی گال، یہ وہ حکمران تھے جو اس وقت کی مشہور شخصیات تھیں۔ بہرحال جنگ عظیم دوم میں جرمنی کو شکست ہوئی، اور روس، جسے سوویت یونین اس زمانے میں کہا جاتا تھا، وہ جیت گیا، اور ان کے اتحادی یعنی برطانیہ، امریکہ وغیرہ جیت گئے، اور جرمنی کا جو بادشاہ تھا یا حکمران تھا ہٹلر، اس نے خودکشی کر کے اپنی شکست تسلیم کر کے اور ہزیمت اور رسوائی کو چھپایا۔ اور اس زمانے میں ناظرین کرام جو امریکہ تھا اس نے جاپان پر ایٹم بم بھی گرائے تھے، اور امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پرل ہاربر جو اس کا فوجی اڈہ تھا، اس پر چونکہ جب جاپان نے بمباری کی تھی تو اس کے رد عمل میں انہوں نے یہ کیا تھا۔ بہرحال آج جو دنیا میں 80ویں جشن منایا جا رہا ہے، یا 80ویں فتح کا دن منایا جا رہا ہے، چونکہ سوویت یونین اس زمانے کا طاقتور ایک ملک تھا اور اس کا پوری دنیا میں ایک طرح سے عروج تھا، تو آج سوویت یونین یعنی کہ رشیا اس دن کو مقدس فتح کے دن کے طور پر مناتا ہے،
اور سوویت یونین کے اس زمانے میں کوئی 2 کروڑ 70 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے. جی ہاں، یہ جو 7 کروڑ لوگ مرے تھے اس میں سے 2 کروڑ 70 لاکھ سوویت یونین کے اتحادی یا محتاط شہری تھے اور فوجی تھے جو مارے گئے تھے. تو یہ جو فتح کی یاد ہے یہ روس ہر سال مناتا ہے، اور 7، 8، 9 3 دن یہ فتح کے دن کے طور پر منائے جاتے ہیں. اور برطانیہ میں بھی اور اسی طرح سے امریکہ میں بھی اور مختلف ملکوں میں بھی اس دن کی یاد کے طور پر فتح کے دن کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے. بہرحال سنیں کرام، آج اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں وہ امریکہ کی بالادستی اور ورلڈ آرڈر کے لیے خطرات ہیں. امریکہ دنیا میں آپ جانتے ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے حکمرانی کر رہا ہے، بعض لوگوں کے مطابق پچھلے 5 دہائیوں سے حکمرانی کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس وقت امریکہ کا ورلڈ آرڈر خطرے میں ہے، اور امریکہ کی معیشت، اکانومی چین کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے. اور دنیا کے اندر دیکھا جائے تو یورپ بھی اس وقت لرزا ہوا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جنگ اگرچہ اسرائیل اور غزہ کے بیچ چل رہی ہے، لیکن اسی طرح کی ایک اور جنگ روس اور یوکرین کے طور پر چل رہی ہے. اور یہ جنگ دنیا کی بڑی خطرناک جنگ ہے، کیونکہ اس جنگ میں لاکھوں لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان دونوں طرف سے ہو چکا ہے. اگرچہ 3 روزہ عارضی جنگ بندی روس اور یوکرین کے درمیان ہوئی ہے، روس نے کی تھی اور یوکرین نے اس پر حمایت کا اعلان کیا ہے. ابھی تک امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ رشیا یوکرین کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے جو کوششیں تھیں ان کو وہ کامیاب نہیں کروا سکے ہیں. لیکن آج کی جو خبر میں آپ سامنے رکھنے لگا ہوں کہ چینی صدر شی جن پنگ آج روس پہنچا ہے اور روس کو کہا ہے کہ اے روس، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا. آپ پر یورپ امریکہ کی جو پابندیاں لگی ہیں ہم آپ کو مدد پہلے بھی دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. یاد رہے چین روس کو یورپین اور ویسٹرن جو سینکشنز ہیں یعنی پابندیاں ہیں ان میں مدد اور تعاون فراہم کرتا رہا ہے. روس کے بینک مغربی یورپین بینکوں کے ساتھ معاملات نہیں کر سکتے ہیں، اور روس کی جو نیچرل گیس بکتی تھی یورپ میں آج کل وہ نہیں بک رہی ہے. لیکن روس کو کندھا چین دے رہا ہے، یعنی روس کی نیچرل گیس چین خریدتا ہے اور وہ دنیا کو بیچتا ہے. اور جو روس کے معاشی معاملات ہیں یا مالی معاملات ہیں ان میں چین اپنا سسٹم فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے دنیا سے لین دین روس کر رہا ہے. اور اب تو عملاً چین نے اپنے فوجی بھی روس کی مدد کے لیے بھیجے ہیں اور روس کو ہتھیار اور ڈرونز بھی فراہم کیے ہیں، جس سے روس یوکرین کے خلاف امریکہ کے خلاف کافی کامیابیاں سمیٹ چکا ہے. دوسری طرف یوکرین کی حمایت اور مدد امریکہ کر رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ حالیہ 500-600 ارب ڈالر کا منرل ڈیل کیا ہے یا اگریمنٹ کیا ہے، جس کے تحت تقریباً 1200 ارب ڈالر سے زائد کی جو معدنیات ہیں یوکرین میں ان میں 50% حصہ دار ہے امریکہ، جس کے بدلے میں امریکہ نے تھاڈ میزائل سسٹم جو کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ یوکرین کو دیا جائے گا، اور مزید ہتھیار اور تعاون بھی، اسلحہ بھی یوکرین کو ملے گا. ظاہراً روس اور یوکرین کی جنگ مستقل بند ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں. مذاکرات کی کوششیں ہوئی ہیں، افہام و تفہیم ہوا ہے، لیکن بہرحال نہ یوکرین پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ہی روس پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. ایسے میں ناظرین کرام، روس کے ہاتھوں یورپ اور امریکہ ان کی بے بسی ثابت کرتی ہے کہ ان کا ورلڈ آرڈر اور ان کا معاشی طور پر عالمی سطح پر جو کنٹرول ہے، غلبہ ہے، وہ کمزور پڑ رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ جنگیں لڑیں گے تو جنگیں آپ ہی کمر توڑ دیتی ہیں. امریکہ اور نیٹو نے مل کر عراق کی جنگ لڑی ہے، افغانستان کی جنگ لڑی ہے، اور مختلف ملکوں میں انہوں نے بہت ہلہ گلہ مچایا ہے. تو اب ان کے بس میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اب تو امریکہ اور یورپ آپس میں دست و گریباں ہیں. آپ دیکھ لیجیے، آج بھی خبر آئی ہے ڈنمارک نے کہا ہے کہ امریکہ گرین لینڈ میں جاسوسی کر رہا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے. امریکہ نے کینیڈا جیسے ملک پر قبضے کا اعلان کر دیا جس پر ہنگامے کھڑے ہو گئے. امریکہ نے فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر ملکوں کے ساتھ تجارتی معاشی جنگ چھیڑ دی جس سے یورپین ملک ناراض ہو گئے. تو صورتحال اس وقت ان دنیا کے طاقتور کھلاڑیوں کے بیچ بڑی پیچیدہ ہے. لیکن میں معاشی طور پر اکنامکلی جو اس وقت دنیا کی سچویشن ہے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اس وقت 34 ٹریلین ڈالر سے زائد کا مقروض ہے. امریکہ پر سب سے بڑا قرضہ جاپان اور چین کا ہے، اور امریکہ نے جو چین کے ساتھ حالیہ معاشی جنگ شروع کی ہے اس میں چین نے جس صبر سے اور جس طاقت سے یا عزم سے مقابلہ کیا اس سے امریکہ کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں. اور اب امریکہ چین سے ڈیل چاہتا ہے، لیکن چین انکاری ہے. چین کہتا ہے کہ پہلے تم دنیا کے سامنے تسلیم کرو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور جو کچھ تم ہمارے خلاف کر رہے ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال دنیا کے اندر نئی بادشاہت، نئے اتحاد بن رہے ہیں.
عالمی سطح پر ویسٹرن پاور اور ایسٹرن پاورز کے بیچ رسا کشی عروج پر ہے۔ یہ عالمی منظر نامے سے انٹرنیشنل سینیاریو سے اب تک کا تازہ ترین احوال یا منظر نامہ تھا جو آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بھی آئیں گی، آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز کو فالو کر لیں، یہاں پر آپ کو مختلف طرح کی معلومات اور ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔